مجھ سے فرشتوں نے، جس نے مسیح دیکھا اس نے خدا دیکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج جو خیر الانعام آیا ہے، آج جو خیر الانعام آیا ہے، انبیاء کا انعام آیا ہے۔ آج جو خیر الانعام آیا ہے، انبیاء کا، آدمی کو حیات نو دینے خود خدا کا کلام آیا ہے۔ اس نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا، اس نے 17 مریضوں کو بخشی شفا، اس نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا، اس نے 17 مریضوں کو بخشی شفا۔ جو رتبہ خدا سے ملا مسیح کو، کسی اور کو ملا ہی نہیں۔ ہاللیلویا۔ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے، جو کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، عالم ارواح کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں ہیں، میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے کوئی کھول نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام آج ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اور آج ہم کس طرح سے اپنے گناہوں کو ترک کر کے خدا کی حضوری میں کہ اے بوجھ سے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو آئیں، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ یہ سوالہ کو نکال سکتے ہیں۔ مقدس یوحنا اس کا پہلا باب 29 آیت سے، مقدس یوحنا پہلا باب اس کی 29 آیت سے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آج ہم اسی بات پر غور کریں گے، جس طرح سے مقدس یوحنا نے دریائے یردن پر خداوند یسوع مسیح کے آتے دیکھ کر کہا کہ دیکھو یہ خدا کا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ کلام کو بیان کرتے جانا، جس طرح سے آپ خدا کے کلام کو بیان کرتے جائیں گے، یقیناً بیان کرنے سے خدا کا کلام ہم زیادہ سیکھتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن کام کو سنیا دیتے ہوئے کام کو کاٹ دیتا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے پار صاحب نے آج کلام بیان کیا، پچھلے سنڈے بیان کیا، اگلے سنڈے پوچھ لیے تو کئی دا پتہ نہیں کیڑا بیان کیتا، اور کچھ نہیں چھوٹ بھی دیتے ہیں۔ لیکن دیکھو یہ خدا کا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے خدا نے آدم اور حوا کو بنایا۔ نئے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا۔ آدم اور حوا کی زندگی میں سب سے پہلا جو کام تھا وہ دعا کرنا تھا، اور اس کے بعد شکر گزاریاں گزارنا تھا۔ یہ شکر گزاریوں کا سلسلہ چلتا چلتا قائن اور ہابل کی زندگی پر جا پہنچا، اور انہوں نے بھی شکر گزاری کی، ہابل نے شکر گزاری کی، قائن نے شکر گزاری کی، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا، اور یہ جو گناہ ہے اس نے ہر ایک چیز کو متاثر کیا، اپنی گرفت میں لیا۔ آج انسان، چرند، پرند، حیوان جو کہ اس گناہ کی لپیٹ میں ہیں، اس گناہ نے متاثر کیا کہ جو جان گناہ کرے گی وہ سزا پائے گی، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جب ہم گناہ سے ریلیٹڈ رہیں گے تو یقیناً ہم موت میں ممکن ہوں گے۔ تو جب ہم خدا کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے، خدا کے کلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے، تو یقیناً ہم سدا کی، ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، کیونکہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں ایک شخصیت کی ضرورت ہے جو بے عیب شخصیت ہو، جس کے بارے میں مقدس یوحنا بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آج ہمیں اس شخصیت کی ضرورت ہے جس کے تخم میں گناہ نہ ہو، جس کی جنس میں گناہ نہ ہو، جس کے چلنے میں گناہ نہ ہو، جس کے اٹھنے میں گناہ نہ ہو، جس کے بیٹھنے میں گناہ نہ ہو۔ وہ شخصیت، وہ لاپتہ، لا دے پتہ خداوند
यीशु मसीह है, जिसके बारे में जिब्राइल फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास जाता है तो कहता है मरियम तुझ पर फजल हुआ है, तू बेटा पैदा करेगी। लेकिन मुकद्दसा मरियम ने कहा कि मैं बेटा कैसे पैदा कर सकती हूँ, मैं अबीबा हूँ, मैं सदीका हूँ, ये बेटा पैदा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा उसने कहा कि बेटा पैदा करने के लिए इंसान के इरादे की जरूरत है, इंसान की ख्वाहिश की जरूरत है, जीत की जरूरत है, तुखम की जरूरत है, इंसान के इरादे की जरूरत है। तो ये मैं बेटा पैदा नहीं कर सकती। जिब्राइल फरिश्ता ने कहा हाँ मरियम मैं जानता हूँ कि तू कुंवारी है, ये बेटा पैदा होने का सबब ये नहीं क्योंकि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी और ये मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का और उसीका क्या कहलाएगा। बड़ी घट बात, वो खुदा जिसने आपके और मेरे गुनाह अपने ऊपर लाद लिए, उठा लिए, जो कोई कलवरी की तरफ सलीब उठाकर हमारे गुनाहों की तरफ बढ़ा, जो लकड़ी पर मुआ हो लांती हुआ। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम अपनी जुबान पर लेते हैं तो यकीनन जब हमने अक्सर सुना कि खुदा कहता है कि तुम अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे बरकतों से भर दूंगा। जब हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम अपनी जिंदगी में अपने मुंह पर लेते हैं तो जो बरकत आपको मिलती है यकीनन आपके मुंह से जारी हो जाती है, तो आपके आंडियां गवांडियां में बरकत मिलनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला और अफजल है, और हर घुटना उसी के आगे झुके, था वो आसमानिया को हो, था वो जमीनिया को, था वो जमीन से नीचे रहने वालों को, हर जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदावंद है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं, मुख्तसर बयान करूंगा, वक्त मुझे इतना इजाजत नहीं देता कि मैं तफसील में जाऊं। तो जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने मैं और बाप एक है। उसने कहा है बहुत से दबे हुए लोगों सब मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो बहुत से शरा के जो आलम थे, खुदा के मुखालिफीन, जब खुदावंद यीशु मसीह ईद फसा पर गए तो लोगों ने, जब जिसको हम जुम्मा का त्योहार कहते हैं, तो लोगों ने तरह के सफेद कपड़े डाले, होशना 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 मुबारक का जो खुदावंद के नाम से आता है। तो शरा के आलमों ने कहा कि तुमसे तो कुछ बन नहीं पा रहा, देखो जहां उसका पारा होगा चला। यहूदी ईमान लेते आ रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह पर, और खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने मुबारक कहा कि जो खुदावंद के नाम से आता है। इसी तरीके से खुदावंद की मकबूलियत को देखकर वो लोग जो शरा के आलम थे वो खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ हो गए, और खुदावंद यीशु मसीह को तरह बतरह अदालतों में के अंदर ले जाया गया, यहूदी अदालत के अंदर लेके जाया गया, रूमी अदालत के अंदर लेके जाया गया, शरई अदालत के अंदर लेके जाया गया। तो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर उन्होंने बहुत गौर किया, सारी रात साइकुल अंबिया खोले, ज़बूर खोले, तरह की किताबें खोली, बिलाकर शरा के आलमों ने कहा कि हम इस पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सकते, क्योंकि वही गुनाह हमारे उठा सकता है जो बेऐब हो। गुनाहगार गुनहगार को राह दिखा नहीं सकता, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। एक शराबी कहे कि तू शराब छोड़ दे, ऐसा मुमकिन है? एक गुनाहगार कहे कि तू गुनाह ना करे कर, ऐसा मुमकिन है? नहीं। वही गुनाह उठा सकता है जो अज़ल से ज़िबा हुआ किया, अज़ल से ज़िबा हुआ बन रहा है, वो ही हमारे गुनाह आज उठा सकता है। जब रूमी अदालत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को लेकर जाया गया तो रूमी अदालत के अंदर बादशाह से उन्होंने कहा कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। तो बादशाह को खुदा ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि तुम उसमें गुनाह साबित नहीं कर सकता।
تو دل کر بادشاہ نے کہا کہ پانی لاؤ. پانی سے اس نے ہاتھ دھو کر کہا تو اس نے کہا کہ اس قانون تمہاری اور تمہاری اولاد پر ہے, میں اس میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا. وہاں پہ بھی خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اندر کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے. جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا, صلیب پر اٹھا لی انہوں نے, تو کوہ طلب کی طرف جا رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی داڑھی پر نوچا گیا, اس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے, ایک دم 40 کوڑے لگائے گئے, اس کے چولے کو انہوں نے پھاڑ دیا اور اس کے بعد کیا کیا, کرمسی چولا اس کے تن پر زیر تن کیا گیا, اور جو کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو اٹھا کر کوہ طلب کی طرف بڑھا, بلا صلیب پر چڑھا دیا گیا. صبح 9 بجے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا, اور ان کی جو قربانی کا جو وقت تھا وہ بھی سردار قائد اس طرف, کیونکہ یہودی کیا کرتے تھے, ہر سال کے بعد ایک بکرا لیتے تھے, اس پر اپنے گناہوں کو لاتے تھے, اور وہ کیا کرتے تھے تاکہ اس کا خون سردار قائد جو ہے اس کا خون پاک ترین مکان کے اندر لے کر جایا جائے اور عہد کے صندوق کے اوپر چھڑکا جائے تاکہ گناہوں کا کفارہ ہو. اس طرف یہودیوں کی قربانی, اس طرف خداوند یسوع مسیح کو 9 بجے صلیب پر لٹکا دیا گیا. اور جب 6 کلمات خداوند یسوع مسیح صادر کر چکے, اور آپ کو یہ میں گواہی بتاؤں گا, اس بات سے مجھے بڑی تقویت اور بڑی برکت ملتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا گیا, ایک ڈاکو اس طرف, ایک ڈاکو اس طرف, اور ایک ڈاکو نے کہا کہ اگر تم خدا کا بیٹا ہے تو بول بھی بچو, مجھے بھی بچا, ہمیں بچا. ایک ڈاکو جو تھا وہ اس پر ایمان رکھتا تھا, اس کے کاموں کو وہ دیکھ رہا تھا, دیکھ چکا تھا کہ یہ 4 دن کے مردہ لازر کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ کہتا ہے کہ جا اپنی 4 پائی اٹھا اور چل بھی رہے. تو یہ خدا مجھے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. بغیر ایمان کے پسند آنا ناممکن ہے. اس نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا, کیونکہ لکھا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھے گا ہمیشہ کی زندگی, وہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ کی زندگی پر. اس نے کہا کہ ہم تو اپنے گناہ کی وجہ سے لٹکے ہوئے ہیں, لیکن اس شخصیت نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس کو بے گناہ صلیب پر لٹکا دیا گیا. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہاللیلویا. تو اس بات سے مجھے بڑی تقویت ملتی ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی ہمیشہ کی زندگی میں منتقل ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. تو جب خداوند یسوع مسیح 6 کلمات صادر کر چکے تو اس طرف وہ قربانی سردار قائد چھری لے کر بکرے اوپر کھڑا ہے تاکہ اس کو ذبح کرے, اس کو پاک ترین مکان کے اندر لے کر جایا جائے. تو ایک بڑا بھونچال آ گیا, ہیکل کا پردہ 2 ٹکڑے ہو گیا, پہاڑ لرز گئے, اور اس سردار قائد سے ہاتھ چھری چھوٹ گئی, وہ نیچے گر پڑا, اور جو بچ رہا تھا بکرا تھا وہ نیچے سے اٹھ کر بھاگ گیا. بلا کر خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا. خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا, کیونکہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا میں ہوں. تو آج ہمارے گناہوں کی قربانی خداوند یسوع مسیح دے چکا ہے. آج خدا نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک کر کے خدا کی حضوری کی طرف بڑھیں, خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے. یہ 2023 کا جو سال ہے, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ برکتوں کا سال ہے. ہم نے اس سال میں اپنی زندگی کی اصلاح کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم خدا کے کلام اور اس کی راہوں پر چلیں گے. تو خدا کہتا ہے میری بیٹی اے میرے بیٹے تو میرے پیچھے ہوئے, پیچھے اپنی صلیب اٹھا کر چلنے کی ضرورت ہے. سو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب